تاریخ میں بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں، لیکن کچھ ظالم ایسے بھی تھے کہ جن کا نام آج تک ہر ایک کی زبان پر ہے۔ ان میں سے ایک حجاج بن یوسف تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ وہ ظالم شخص تھا جس نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیے، جن میں صحابہ بھی شامل تھے، تابعین بھی شامل تھے، اور اس کے قید خانوں میں، جیلوں میں 80,000 آدمی ایک وقت میں قید ہوا کرتے تھے۔ جو آواز اٹھاتا اس کو قید کر دیا جاتا، جو خلاف بولتا اس کو قید کر دیا جاتا، اور جن میں 30,000 عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ لوگوں کا خون بہا دیا کرتا تھا، اور یہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، ان پر اس نے منجنیق نصب کر کے بیت اللہ پہ گولہ باری کی تھی اور بیت اللہ کو منہدم کیا تھا، یا اس کا ایک حصہ منہدم کیا تھا۔ اور اس نے جو آخری قتل کیا تھا وہ تابعی تھے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں قتل کرنے کے بعد یہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خواب میں آیا کرتے تھے اور اس کو آ کے کہتے تھے کہ بتا تو نے مجھے قتل کیوں کیا، میرا جرم کیا تھا، میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ یہ گھبراتا اور اٹھ کے بیٹھ جاتا، اس کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، اور پھر اسے بیماری لگی جسے اس زمانے میں عربی زبان کے اندر زمہریری کہا جاتا تھا، کہ اندر سے ایسی سخت سردی اٹھتی کہ سارے کے سارے جسم کو لپیٹ لیتی تھی۔ اس کے ارد گرد انگیٹھیاں لا کے رکھتے تھے، اور اتنی انگیٹھیاں لا کے رکھتے تھے اور اتنی تیز ہوا کرتی تھی کہ ان انگیٹھیوں سے اس کے جسم کی کھال جل جاتی تھی، لیکن سردی ختم نہیں ہوتی تھی۔ تو اس نے ڈاکٹرز کو معائنہ کروایا تو انہوں نے کہا کہ تجھے کینسر ہو گیا۔ تو ایک طبیب کو بلایا تو وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک داغے پہ باندھا اور اس کے حلق کے اندر اتارا، تو اس کو باہر نکالا تو اس کے اندر کیڑے چمٹے ہوئے تھے، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ اب اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، چلو دعائی کروا لیتا۔ تو اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بہتر کر دے، شفا دے دے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا، تو باز نہ آئے۔ آج یہ اس کا انجام ہے، اور اسی بیماری میں اور اسی قسمہ پرسی کے اندر وہ مر گئے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، وہ اس دور میں بھی حیات تھے، تو ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شکایت کی کہ حجاج بڑا ظالم ہے، کسی بڑے چھوٹے کا خیال نہیں کرتا، اس کے ہاں کسی کی کوئی اہمیت وقت ہی نہیں ہے، ہم اس کے ظلم سے، اس کی پالیسیوں سے بڑے تنگ آ چکے ہیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صبر کرنا، برداشت کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، اور فرمایا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے زیادہ سخت ہوگا، ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے زیادہ بدتر ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تاکید کی۔ ایک یہ بتایا کہ ہر آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بدتر ہوگا، برا ہوگا، حالات ہر اعتبار سے پہلے والے دور سے برے ہوتے جائیں گے، خاص طور پہ دین کے اعتبار سے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ ایسے حالات جب آ جائیں، ایسا وقت جب آ جائے، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اصبروا، صبر کرنا، برداشت کرنا۔ ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ ہے کہ ہم وقتی طور پہ گالیاں دے کے، برا بلا کہہ کے، اور اس کو ذمہ دار قرار دیا، اس کو ذمہ دار قرار دیا، اور اس پہ اپنا غصہ نکال دیا، اس پہ اپنا غصہ نکال دیا، اتنا غصہ نکال کے ہم لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس میں سوائے ہمارے اپنے اخلاق کی تباہی کے اور اس کے بگاڑ کے اور کچھ بھی نہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ایسے جب حالات آئیں تو صبر کرنا، برداشت کرنا، اور صبر اور برداشت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا۔